बात करते हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया और सब्ज़ी वगैरह भी महंगा हो गया, बाज़ार में बहुत महंगा हो गया, गरीबों की बहुत मुश्किलात है और बहुत मनसे होता है, हर गरीब मुश्किलात का हिस्सा बनता है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों ने जो वोट तब्दीली के लिए दिए थे अब सारे हम पछता रहे। मैं ख़ुद भी उनका वोटर हूँ, इमरान खान का, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने इतने डॉलर मुख्तलिफ ममालिक से लिए हैं, अरबों डॉलर लिए हैं, तो आपका जो रुपया है वो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है और जो डॉलर है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये अभी मैं सब्ज़ी ले रहा हूँ और ये फ्रूट लिया, इतना ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ जी, तो पता नहीं क्या बनेगा, आगे देखते हैं। सर महंगाई बहुत हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। यकीन करते हो हर बंदा जो है ना इतने तकलीफ में है ना कि हर बंदा रोने पे मजबूर है। यहाँ पे इस बाज़ार में जो है ना कुछ भी आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल खाली है, टोटल न काम है न काज है, कुछ भी नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि इमरान खान को आने से कुछ बेहतर होगा, लेकिन अल्लाह ही रहम करे बस। हमारे कारोबार में तो बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। जिस कस्टमर को हम देते थे पहले, तो उससे अब दुनिया 20-30 रुपया रेट हर चीज़ का बढ़ गया। इसी तरह टमाटर आप देख लो, जो हम 20 रुपये 30 रुपये किलो लेते थे वो तकरीबन 80 रुपये 100 रुपया हो गया। जब से इमरान खान की हुकूमत है ना इसे संभाली जा रही है, ना इसी माशरत असद उमर को बना दिया, उसको कुछ भी नहीं पता। जी, अवाम के तासुरात आपने जाने हैं। डॉक्टर साहब, 2 महीने 3 महीने पहले जब हम अवाम के पास जाते थे बातचीत करने के लिए, अवाम कहते थे अभी टाइम देना चाहिए, लेकिन अब वो नज़रिया अवाम का बदलता जा रहा है, टाइम देना चाहिए। खैर, अवाम के पास तो 5 साल बाद ही मौका आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत से मामलात हैं। ये जो सारा बोझ अब अवाम पे पड़ रहा है, इसके पीछे बुनियादी कोई एक रीज़न क्या है, कोई एक सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैं 1978 में फैसला मैंने पहली इकोनॉमिक्स की क्लास ली थी और उसमें पहला सबक जो हमें सिखाया गया था उसमें कि निजी शोबा जो है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है, ये असल चीज़ है, इसने मईशत को लेके आगे बढ़ना है। तो वो गूज दैट लेज द गोल्डन एग कहा था कि वो मुर्गी है, उसने सोने के अंडे देने हैं और उन सोने के अंडों से आपने रियासती कारोबार भी चलाना है, अवाम का कारोबार चलेगा। यहाँ पे लगता है ऐसा है कि वो निजी शोबा, प्राइवेट सेक्टर, उसका गला घोंटा जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है और वो मईशत से भाग गया। अब वो जब भाग गया है तो उसके नताइज आपके सामने नजर आ रहे हैं। ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है, जो पिछले साल 5.8 थी और इस साल कहा जा रहा है कि 3.9 पे आएगी, इसका मतलब ये है कि इजाफी 11 लाख लोग अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। ये मैथ का सवाल बन जाता है अब इकोनॉमिक्स में कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो इस शरह से बढ़ रही है और अगर वो नीचे आती है, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साहब, ये खो बैठेंगे या खो रहे हैं? ये इस साल जो माली साल खत्म हो रहा है जून 2019 में और जून 2018 के दरमियान में जो 12 महीने थे, उसके दौरान पाकिस्तान में 11 लाख लोग अपनी नौकरियां खो बैठे हैं। इसमें खो चुके हैं। ये जून तक 11 लाख का 11 लाख हो जाएंगे। सही। और फिर गुर्बत, जैसे ही आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, अफराती दर बढ़ता है, आपकी जीडीपी ग्रोथ गिर रही है, तो इजाफी लोग शराए गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। अब पिछले साल का जो तखमीना है कि तकरीबन 5 करोड़ लोग ऐसे थे जो शराए गुर्बत से नीचे रहते थे। अब जून 2019 तक 40 लाख मजीद पाकिस्तानी शराए गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। 5 करोड़ 40 लाख लोग हो जाएंगे। 5 करोड़ 40 लाख हो जाएंगे और 11 लाख मजीद। शराए गुर्बत नीचे से नीचे जाने का मतलब जिनकी आमदन रोजाना 300 रुपए से कम, रोजाना की तकरीबन $1.25 कहा जाता है, आप समझिए 150-200 रुपए की रोज की आमदन जिसकी है, वो भी बहुत कम आमदन। ये पैमाना है कि जो 200 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है, जो 200 से कम कमाता है वो गरीब है। तो हमारे यहाँ तकरीबन 24% 25% लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं जो बेचारे 200 रुपए से भी कम कमाते हैं और इनमें इजाफा होने वाला है। तो आप में जो बेरोजगार लोग हैं उनमें 11 लाख का इजाफा होने वाला है। जो लोग शराय गुर्बत से नीचे चले जाएंगे उसमें 40 लाख लोगों का इजाफा होने वाला है। अब आपको याद होगा कि हमारे वजीर खजाना साहब IMF के बारे में क्या कहा करते थे। अब उन्होंने क्या कहा, ये अप्रैल की 3 तारीख को कहते हैं कि इन केस ऑफ नो IMF डील रुपी विल नोज डाइव। ये वजीर खजाना कह रहे हैं हमारा रुपए का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर हम IMF के पास ना गए। फिर उन्होंने उसी दिन कहा कि अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई सरमायाकारी इस मुल्क में आने वाली नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो इफरात ज़र,
قیمتیں مہنگائی اور مزید بڑھ جائے گی. اب یہ وزیر خزانہ صاحب کے ایسے پہلے مہینہ 2 مہینہ پہلے بر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم IMF کے گھٹنے ٹیک دیں گے, اپنی شرائط میں ان کے پاس جائیں گے. اب مجھے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی ہے, یہ مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہے جو وزراء ہیں, پچھلے ہفتے کوئی اور بات کی ہوتی ہے, اگلے ہفتے اسی بات کی بڑے دبنگ انداز سے تردید کرتے ہیں. کیا ان کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ سوچتے ہیں انگریزی میں بولتے اردو میں؟ دیکھیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اعتماد اور اعتبار حکومت اور عوام کے درمیان. اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے, دیکھیے ایک خاص رشتہ ہے عوام اور حکومت کے درمیان, اور اگر اس رشتے میں اعتبار اور اعتماد ختم ہو جائے تو یہ معیشت کے لیے, یہ ملک کے لیے, یہ ہر لحاظ سے بہت برا. اب دیکھیے جو حکومتی اپنے سرکاری وہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہلاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مارچ 2018 سے لے کے مارچ 2019 تک 315% ٹماٹروں کی قیمت بڑھی ہے, 150% جو ہے وہ مرچوں کی قیمت بڑھی ہے, سرخ مرچ, اور 28% اور 23% دالوں کی قیمت بڑھ گئی ہے, LNG 50% اوپر ہے, سبزیاں 40% اوپر ہیں, چینی 23% اوپر ہے, موٹر سائیکل 26%, جو مسالہ جات ہیں 19%, کھاد 18%, چاول 23%, جوتے 15%. اچھا اس سے بھی خطرناک, اب یہ تو سال کی فگر تھی, جو صرف جنوری سے مارچ پچھلے 3 مہینے میں صرف 3 مہینے میں ٹماٹر 150%, مرغی 60%, چینی 37%, دالیں 50% بڑھ گئی. اب یہاں پہ اثر یہ ہوتا ہے کہ آمدنی کتنی بڑی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آمدنی کتنی بڑی ہے, روزگار کتنا بڑا ہے؟ آمدنی تو آپ سوچئے کہ 30-40% کم ہو گئی نا. اگر آپ کا روپیہ گر رہا ہے اور امپورٹس آپ ڈالرز میں کر رہے ہیں تو آپ کی قوت خرید تو گر رہی ہے, قوت خرید گر رہی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو بجٹ آپ کا کیسے بنے گا؟ اچھا اب اس کا سب سے زیادہ اثر اس طبقے پہ ہوتا ہے جو کم آمدن والا طبقہ ہے, کیونکہ کم آمدن والا طبقہ جو ہے اپنا 50-60% پوری آمدن اس کی ان خوراک کے خرچوں پہ نکل جاتی ہے. جو امیر آدمی ہے وہ تو اپنی 5-10-15% اپنی آمدن جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر خرچتا ہے, تو سارا بوجھ آ رہا ہے غریب آدمی کے اوپر. اب 4 بم ایسے ہیں فیصل صاحب جو آلریڈی پھٹ چکے ہیں. دیکھیے ایک تو ڈالر بم پھٹا, یہ PMLN کے دوران 102 روپے کا تھا, پھر 145 پہ چل گیا, اب سن رہے ہیں کہ 148 پہ فری مارکیٹ پہ چل رہا ہے. پھر پیٹرول کا بم پھٹا, پھر گیس کا بم پھٹا, پھر بجلی کا بم پھٹا. اچھا یہ جو پیٹرول پہ وہ کہہ رہے ہیں جی 36% عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کس تناسب سے, مطلب اگست میں تو اتنی قیمتیں میرے خیال آج کے برابر ہی تھیں, زیادہ. دیکھیے اگست میں تقریباً $72 کا ایک بیرل تھا, اور آج $65 کا ایک بیرل ہے. تو یہ کیا 5-7% عالمی منڈیوں میں ڈالر کی مد میں پیٹرول میں قیمت نیچے آئی ہے. انہوں نے ٹیکسز وغیرہ اور مزید لگا دیے. یہ بم ہیں جو پھٹ چکے ہیں اور ان کے نتیجے میں چیخیں آپ سن چکے ہیں. ابھی 3 اور بڑے بم پھٹنے باقی ہیں. ایک تو بم گیس کا اضافی بم پھٹنا باقی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب روپے کا مزید بوجھ گیس صارفین کے اوپر ڈالا جائے گا. بجلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا خطرناک بم ہے, 1.6 خرب روپے کا یہ بم ہے, اور اس وقت جو بجلی صارفین ہے پاکستان میں وہ تقریباً 2 کروڑ اور 30 لاکھ ہیں. 1600 ارب ہو چکا ہے گردشی قرضہ, 1600 ارب ہو چکا ہے, اور یہ بوجھ پڑنا ہے ان 2 کروڑ 30 لاکھ پاکستانیوں کے اوپر جو بجلی کے صارفین ہیں, جو بل ادا کرتے ہیں. 70,000 روپیہ اوسطاً 70,000 روپے کا فی کنزیومر کا یہ بم ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے معیشت مجھے کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ معیشت سمجھتے ہیں, جیسے ہی آپ بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے جاتے ہیں آپ کو پتہ جاتا ہے کہ معیشت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. عام آدمی 2 چیزیں دیکھتا ہے, روزگار, آپ کی روزگار چل رہی ہے, آپ کے کزنس کی روزگار چل رہی ہے, یا نوکریاں خالی ہو رہی ہیں, مہنگائی, یہ 2 معاملہ اور معیشت ختم. مجھے آگے کچھ بھی نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کو معیشت پڑھانے کی. معیشت سب لوگ سمجھتے ہیں. جو ابھی ہم اضافی نوکریاں نکالی جا رہی ہیں, جو غربت اضافی آ رہی ہے, یہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے ایک پورا سیمینار کیا اس میں. اچھا جو بڑھ رہی ہیں قیمتیں وہ جولائی سے بڑھنا شروع کی. جیسے ہی اگست میں PTI آئی, یہ ماننے کی بات ہے کہ اس سے 1 مہینہ پہلے کچھ کم قیمتیں تھیں, لیکن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی. اور بنیادی جو وجہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے شروع میں بھی پوچھا تھا, گورننس. آپ نے پرائیویٹ مارکیٹ کا گلا گھونٹ دیا, آپ نے بزنس مین کو بھگا دیا, آپ نے ایکٹیویٹی روک دی ہے. ایکٹیویٹی بند, جب سرگرمی نہیں ہے, لین دین نہیں ہے, آپ کا ریونیو نہیں ہے, آپ کے پاس مزید وہ پیسے لگانے کی
حالات ہی نہیں ہیں آپ کے، تو سارا سرکل ہی ڈسٹرب ہو گیا. اخراجات حکومتی وہی ہیں، بلکہ سود کی مد میں تقریباً 500 ارب روپیہ اخراجات بڑھ گئے ہیں، اور آپ کی آمدن 485 روپے تو صرف ٹیکس میں ختم ہو گئی. خیر آپ کی ہماری سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے جو دوست ہیں وہ اچھی خاصی ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے، جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں اور جو آئینہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، اس ریجن کے دیگر پورے ممالک کے لیے ہے، لیکن پورے ریجن میں ایک سب سے کمزور ترین جا رہا ہے، اور اس بات کو ماننا پڑے گا، ادراک کرنا ہوگا حکومت کو. اچھا اب آپ سوچئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا بلیم اب 8ویں 9ویں مہینے میں آپ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں ڈال سکتے، جیسے یہ 485 ارب روپے کی ٹیکس کی شارٹ فال ہے، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کی وجہ سے ہمارے ہاں شارٹ فال آئی ہے. اور اب اگر پی ایم ایل این کے دوران تو 102 روپے 104 روپے کا ڈالر چل رہا تھا، اب اگر 145 کا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پی ایم ایل این اب یہ والا منجن نہیں بکنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ پی ایم ایل نے یہ کیا، یہ معیشت بگاڑ کے چلے گئے آپ کے پاس. اس کے دوران 3.9% قیمتیں بڑھ رہی تھیں اور اب 9.4 بڑھ رہی ہیں، تو یہ بلیم کرنا، بہت ساری غلطیاں ہیں پی ایم ایل این کی، ہم مانتے ہیں، جو قرضہ جات وہ لے کے گئے، لیکن یہ 3-4 موٹے ایلیمنٹس جو ہیں یہ پی ایم ایل این کے اوپر نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سے متعلق بات کریں گے کہ بزنس کمیونٹی پہ اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوئیے.